کرام کو اولیاء کرام کیوں کہا جاتا ہے یا اولیاء اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ ان سے تعلق کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ان امتیوں کے بارے میں جو اللہ کے ولی مقرر ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، رب انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیارکم، کہ تم میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دیں۔ تو کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ قرآن مجید میں ان کی بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ان کے کردار کی، افکار کی، عقائد کی، استقامت کی، ان کے علو شان کی، ان کے رب کے ساتھ تعلق کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے گا۔ جب انہیں دیکھا جائے، جب انہیں دیکھا جائے، دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے تو ملنے سے کیا ہوگا؟ ان کی بات سننے سے کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ روح را بذات امیختہ، درد ابیختہ، درد دل اندر دعا امیختہ۔ کہا کہ بظاہر تو جسم ان کے اس فرش پر ہوتے ہیں، اس زمین پر ہوتی ہے، لیکن ان کے جسم زمین پر ہوتے ہیں، روح عرش سے معلق ہوتی ہے، روح کا تعلق عرش سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب روح عرش سے متعلق ہوتی ہے، روح عرش سے ہوتی ہے، زمین پر ان کا جسم ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں، درد دل اندر دعا آمیختہ۔ کہا کہ ان کی روحانیت، ان کی ولایت، ان کی دعا، ان کے اقوال کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان کی روح نورانی ہو چکی ہوتی ہے، جسم زمینی ہوتا ہے، روح نورانی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، وہ رب کے ساتھ تعلق کی برکت ہوتی ہے کہ سننے والا مچل جاتا ہے، آنکھیں چھلک جاتی ہیں، بدن کپاتا ہے، روح میں انقلاب برپا ہوتا ہے، کردار بدل جاتے ہیں، افکار بدل جاتی ہیں، نسبتیں پرانی ختم ہو جاتی ہیں، نئی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ شیطان سے تعلق توڑ کر، نفس کے غلبے سے تعلق توڑ کر اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ والا ہوتا ہے، رب کریم اس کو بھی قرب عطا کرتا ہے اور اس کے صدقے ہزاروں کو بھی ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب دیکھا جائے تو کیا یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ مولا روح فرماتے ہیں کہ پیر باشد نرد بانے آسمان، تیر پراں اس کے گردت از کمان۔ کہا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی مثال سیڑھی کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ آسمان تک پہنچنے کی، رب تک پہنچنے کی نردباں سیڑھی کی ہوتی ہے۔ ایک دعویٰ کیا انہوں نے، کیا کیا ہے؟ بڑا جملہ بولا۔ معلوم کی عادت ہے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں بطور دعویٰ تو دلیل کے طور پر ایک مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ پیر باشد نردبان آسمان، آسمان تک پہنچنے کی سیڑھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، رب کا قرب پانے والا ہوتا ہے، رب کی معیت پانے والا ہوتا ہے، رب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، رب کو چاہنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے والا ہوتا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، ان کے احکام پر چلنے والا ہوتا ہے، اپنا تن من دھن اس کی راہ میں قربان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ پیر باشد نردبان آسمان کیا ہوتا ہے؟ آسمان تک پہنچنے کی سیڑھی ہوتا ہے۔ کہا کہ دلیل کا تیر پر اس کے گردن از کما۔ کہا کہ ایک سونے کی تیر ہو، مہنگی سے مہنگی ترین تیر ہو، اگر کمان نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ تیر اپنے منزل تک، اپنے نشانے تک کس طرح پہنچتی ہے کہ اس کی کمان ہونی چاہیے، کمان پہ اسے لگایا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ تیر مہنگے سے مہنگا ہو لیکن بے فائدہ ہے جب تک کمان نہ ہو، جب تک کمان نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ رب کی پہچان رکھتا ہے، رب کا تعارف اسے پتا ہے۔ بغیر پہچان کے عبادت نہیں ہو سکتی، بغیر پہچان کے محبت نہیں ہو سکتی، بغیر پہچان کے اطاعت نہیں ہو سکتی، بغیر پہچان سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا، بغیر پہچان سے معیت اور دوستی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے رب کریم نے قرآن مجید میں انسان کا مقصد زندگی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دو جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو میں نے نہیں پیدا کیا، یہ تاکید کا جملہ ہے، نہیں عربی اسلوب ہے، نہیں پیدا کیا مگر کس بات کے لیے؟ لیعبدون، وہ عبادت کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب لیعرفون ہے، کہ پہلے جانیں پہچانیں پھر مجھ پر مر مٹیں، پہلے جانیں پہچانیں پھر محبت کریں۔ لیعرفون کہا پہلے معرفت ہوگی، پہلے جاننا ہوگا، پہلے تعارف ہوگا، پہلے آگاہی ہوگی، پھر محبت کا تعلق ہوگا، پھر تعظیم کا تعلق ہوگا، پھر عبادت کا تعلق ہوگا، کیونکہ عبادت کہتے ہیں اقصی غایت التعظیم، تعظیم کا آخری درجہ، تعظیم کا آخری درجہ، محبت کا آخری درجہ۔ محبت کا آخری درجہ کس کے لیے؟ رب کے لیے، اللہ کے لیے، پالنہار ہے۔ تعظیم کا آخری درجہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں بتانے کے لیے کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے، رب کو تم نے کیا کیا ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اسے چاہنا ہے تو کس طرح چاہنا ہے، اسے پکارنا ہے تو کس طرح پکارنا ہے، اس کو کس نام سے پکارنا ہے، اس سے محبت کس نام سے کرنی ہے، محبت کا اظہار کس انداز سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اولیاء کرام تعارف کراتے ہیں، کیا کراتے ہیں؟ انٹروڈکشن کراتے ہیں، آپ کو کیا کراتے ہیں؟ تعارف کراتے ہیں۔ جب پہچان ہوگی، تعارف ہوگا تو پھر تعلق ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تعلق ہوگا۔ تو تعارف بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی کا تعارف کراتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے پہچانتے ہیں۔ جب جان پہچان مستحکم ہوتی ہے تو پھر آپ اسے مانتے ہیں۔ جب جان پہچان اور ماننا مستحکم ہوتا ہے تو پھر آپ اس پر فدا ہوتے ہیں، پھر آپ اس پر قربان ہوتے ہیں۔ اگر مثبت صنف میں ہو، اگر منفی صنف میں ہو تو نفرت بڑھتی ہے، مثبت صنف میں ہو تو محبت بڑھتی ہے، اپنائیت بڑھتی ہے۔ تو اولیاء کاملین صاحب کردار ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ صاحب کردار ہوتے تھے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ کہا کہ یہ 10 صفت ہیں۔ انسان مرد، جب انسان کہا جائے تو اس سے 2 انواع مراد ہوتی ہیں، مرد اور عورت۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے، لیکن رب کی اطاعت، رب کی فرمانبرداری، رب کے قرب کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو 10 صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے درس میں ہم نے کتنی پڑھی تھی؟ سورۃ المومنون کی 6 صفات اور 2 بشارتیں۔ اس آیا کے اندر 10 صفات بیان کی ہیں اور 2 بشارتیں دی ہیں۔ کیا دی ہیں؟ 2 بشارتیں دی ہیں۔ رب فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، بے شک وہ لوگ، ان المسلمین والمسلمات، میرے جو نیک لوگ ہیں، وہ مرد ہوں تو میری فرمانبرداری کرنے والے مرد، میری فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، میری فرمانبرداری کرنے والے مرد، بے شک فرمانبرداری کرنے والے مرد، بے شک فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، ظاہری فرمانبرداری۔ والمؤمنین والمؤمنات، ماننے والی، ایمان کا تعلق ماننے سے ہوتا ہے۔ کہا یہ فرمانبرداری جو کرتے ہیں تو ایمان کی حالت میں کرتے ہیں، مجھے مان کر کرتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، قانتین کا مطلب بھی اطاعت ہے۔ اب آپ کوئی بندہ کہے عربی زبان جاننے والا، مسلمین اور مومنین کی بات آ گئی تو قانتین کیوں کہا؟ تو عربی زبان کے اندر قناۃ کا لفظ عربی لغت جب ہم دیکھتے ہیں تو کہا کہ القیام بالطاعۃ، القیام بالطاعۃ التي ليس فيها المعصیہ، رب کریم کی ایسی اطاعت کرنا جس میں گناہ کا شائبہ ہی نہ ہو، اس کو قانت کہتے ہیں، قناۃ کہتے ہیں عربی میں۔ کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، میرے فرمانبرداری کرتے ہیں، تو وہ ایمان لانے اور فرمانبرداری کرنے میں دائمی اور مستقل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مستقل ہوتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچے ہوتے ہیں۔
والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک ولیوں کی یہ 10 صفات ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار ابھی سے کر لیا ہے، مغفرت بھی، بخشش بھی اور اجر عظیم بھی۔ جس اجر کو اللہ عظیم کہے، وہ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وہ مغفرت اور اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان 10 صفات کو پورا پیدا فرمائے۔ خواجہ نظام الدین کیانوی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ پڑھی جائے، جو آپ کے خلیفہ لال شریف والوں نے اسرار کبیری میں لکھا ہے، تو اس کتاب کے اندر یہ بات اگر آپ پڑھیں گے، خواجہ نظام الدین کیانوی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے شب و روز، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، تو یہ بات اس میں موجود ہے کہ یہ 10 صفات آپ میں بدرجۂ اتم موجود تھی، بدرجۂ اتم موجود تھی۔ تو رب کریم نے جو بشارت دی تھی بخشش کی اور اجر عظیم کی، تو وہ بھی اس کا اظہار بھی ہوا کہ آپ کے خلفاء میں ہزاروں غوث پیدا ہوئے۔ مغفرتوں و اجر عظیم، اجر عظیم اور مغفرت ایک تو قیامت والے دن میدان حشر والے دن دی جائے گی، اور ایک مغفرت اور اجر عظیم کا اظہار اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا کیا، اپنی اطاعت کا نور پیدا کیا، دل کی آنکھ روشن کر دی، کشف کیا، کشف کیا، فتوحات کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے آج کے مہمان خصوصی پھر طریقت